وأفضل الوسائل وعلى آله وصحبه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم وسعديك ربي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما وسرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صدق الله جل شانه وعز اسمه وأتم برهانه وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بحمد اللہ تعالی آج ہم اور آپ اس بابرکت محفل میں اور اس بابرکت مہینے میں پھر اکٹھے ہوئے. شعبان المعظم کا مہینہ ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. اور ہمارے لیے حضور نے فرمایا کہ میری امت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو حضور کی امت ماشاءاللہ اس مہینے میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید ایک سوال کرتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا برابر ہو سکتا ہے وہ جو علم رکھتا ہے اور وہ جو علم نہیں رکھتا؟ یہ سوال ہے قرآن کا. جو علم رکھتا ہے یعنی عالم، جو علم نہیں رکھتا یعنی غیر عالم، یہ برابر ہو سکتے؟ نہیں. قرآن خود جواب دے رہا ہے اسی آیت میں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نہیں ہو سکتے برابر جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے ہیں. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیوں کہ علم وہ نعمت عظمی ہے کہ یہی وہ اصل دولت ہے جس دولت کی وجہ سے آدم کی اولاد کو اللہ نے عزت عطا فرمائی. سبحان اللہ. ہمارے پاس گھر بھی ہے، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، ہمارے پاس کاروبار بھی ہے، ہمارے پاس کھانے پینے رہنے کے تمام جو آسائشیں ہیں سب ہیں، لیکن عزت اور بقا ہم آدمیوں کو، اولاد آدم کو اگر کسی شے سے ملا ہے تو وہ علم ہی ہے کہ علم سے اولاد آدم کو کمال ملا ہے. اگر علم نہیں ہے تو اولاد آدم کامل نہیں ہوئی ہے، ابھی کمال باقی ہے. بنی آدم از علم یابت کمال از حشمت و جاہ و مال و منال. شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ اولاد آدم کو اگر کمال ملا ہے، عزت ملی ہے، شرف ملا ہے تو علم کی بدولت ملا ہے. پیسے، دولت، مرتبے، مقام کی وجہ سے نہیں ملا. بس یہ چیز ہم نے آج کے دن سمجھ لی ہے. علم وہ عظیم دولت ہے کہ جس کو عطا ہو جائے، جس کو مل جائے، سمجھو اس کے پاس بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگے. لیکن علم کی فضیلت میں نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ من سلک طریقا یطلب فیہ العلم، جو ایسے رستے پر چلا جس رستے پر وہ علم حاصل کرنے جا رہا ہے. سبحان اللہ. سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. دنیا میں کیوں آئے ہیں؟
دنیا میں رہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے؟ ہماری اصل زندگی تو قبر سے شروع ہوتی ہے. یہ دنیا ہمارے لیے مزرعۃ الآخرہ، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ان الدنیا مزرعۃ الآخرہ، سنو یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آج جو اس زمین پر بو کر جا رہے ہو آگے کاٹو گے وہی. اب اپنی پوکھ دیکھ لینا، اپنی فصل دیکھنا کہ تم نے بویا کیا ہے. جو بو رہے ہو آگے وہی ملنے والا ہے. اچھا بو گے آگے اچھا ملنے والا ہے بھائی. علم وہ دولت ہے جس کو نصیب ہو جائے اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط ہو جاتا ہے. اسی لیے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت اور وقار مسلم ہے. تمام حضور کے صحابہ سروں کے تاج ہیں، لیکن تمام صحابہ کرام حدیث کے راوی تو ہیں، حدیث بیان کرنے والے تو ہیں، لیکن تمام صحابی علم میں فتویٰ نہیں دے سکتے. فتویٰ دینے والے صحابی چند ہیں. سبحان اللہ. ہر صحابی سے حدیث روایت ہو سکتی ہے. تقریباً 10,000 صحابی ہیں جن کے باقاعدہ ناموں سے کتابوں میں ان کے حالات آئے ہیں. 10,000 صحابہ، لیکن فتویٰ دینے والے 34 صحابی ہیں. سبحان اللہ. جو فتویٰ دے سکتے ہیں. کیا مطلب؟ حدیث حضور سے سنی آگے پہنچا دی، یہ تو روایت ہے، لیکن اس حدیث سے سیکھنا کیا ہے یہ ہمیں وہ بتائے گا جو اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھ کر کے علم سیکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ. امام شعبانی فرماتے ہیں میں کوفہ والوں میں عبداللہ ابن مسعود کے جو شاگرد ہیں، ان کے جو اصحاب ہیں، جو عبداللہ بن مسعود کے سے علم سیکھا ہے جنہوں نے، امام شعبانی فرماتے ہیں میں انہیں بہت بڑا عالم مانتا ہوں. سبحان اللہ. بہت بڑا عالم مانتا ہوں. کیوں؟ عبداللہ بن مسعود اللہ کے نبی کے وہ پیارے صحابی جو اللہ کے پیارے محبوب کا لوٹا اٹھایا کرتے تھے، نالے مصطفیٰ کو اپنی بغلوں میں، اپنے ہاتھوں میں نالے مصطفیٰ کو لے کر کے چلا کرتے تھے. حضور کے وضو کا لوٹا ان کے پاس ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اصحاب صفہ میں سے ہے جن کے استاد رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول سے علم سیکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام شعبانی فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی شان تو برا برا ہے، عبداللہ بن مسعود کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. عبداللہ بن مسعود کی شان تو بڑا اور بڑا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ. امام اعظم علم ہے نا، علم ہے. حضرت یہاں تشریف لائے، اب سب کے تو ہاتھ ہم نہیں چومتے نا بھائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب کی تو جوتیاں نہیں اٹھاتے نا. سبحان اللہ. ہاتھ چومے کیوں جا رہے ہیں؟ جوتیاں اٹھائی کیوں جا رہی ہیں؟ بنی آدم از علم یابت کمال. یہ علم ہی کا وہ فیضان ہے جو ہمارے دل بھی کھچتے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی کھچتے ہیں. چومنے چومنے اور چومنے کی بھی بڑی تاریخ بڑی ہے. سبحان اللہ. معراج کی رات ہے، کسی نے کہا کہ حضور کو معراج جو ہے نا خواب میں ہوئی ہے. اللہ. کوئی کہتا ہے مسجد حرام سے وہ اقصیٰ تک تو حضور خواب میں گئے، وہ وہاں سے حضور کی روح کو معراج ہوئی ہے، روحانی معراج. اس میں بھی علمی نکتہ ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک حضور بیداری کے عالم میں گئے، وہاں سے آگے تک روحانی طور پہ گئے ہیں، تو وہ بدبخت حضور کے لیے 27 رجب کو موت کو ثابت کر رہا ہے. کیونکہ روحانی طور پر جانے کا مطلب ہے کہ حضور کی روح گئی ہے، جسم باقی ہے جہاں پر ہے. جسم وہی تھا، روح گئی ہے. جسم سے روح نکل جائے تو بندہ
मुर्दा हैं? मुर्दा होना, जोर से बोल दो। ये नुक्ता है। या तो ये मान लो कि पूरी मेराज रूहानी है, ये मान लो कि पूरी मेराज बेदारी के आलम में है। कुछ बेदारी में, कुछ नींद में नहीं। इब्तिदा जिसकी बैतुल्लाह से है और इंतहा जिसकी लामकान है, सारे का सारा मामला आलमे बेदारी में है। और ख्वाब में तो 33 मेराजें हुजूर को पहले हो चुकी है, ये तो 34वीं है जो हो रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्यों? लिनुरियहु मिन आयातिना, इल्म मुशाहदा अपने हबीब को देना है। ए प्यारे, जो तुझे सिखाया या बताया है, आज आके देख ले, ये जन्नत है, ये जहन्नम है। क्या बात, क्या बात सुभान अल्लाह है भाई? बेशक बेशक नेकी करोगे सवाब मिलेगा, जन्नत मिलेगी, और गुनाह करोगे तो अजाब मिलेगा, जहन्नम मिलेगी। देखिए जहन्नम देखा है? अल्लाह ना दिखाए। जन्नत देखिए है भाई? अल्लाह दिखाए। बेशक सुभान अल्लाह लेकिन हुजूर ने फरमाया अच्छे काम करो जन्नत मिलेगी, बुरे काम करोगे देखी तो नहीं है। अब हुजूर फरमाते हैं तुमने नहीं देखी ना, मैंने देखी है। मैं देख के आया हूँ, जन्नत ऐसी है और जहन्नम ऐसी है। मैं इस लंबी बहस में नहीं जा रहा, क्योंकि दामनगीर है ना, तो लंबा वक्त नहीं है, मगर समझाने के लिए इल्म बड़ी दौलत है, इल्म बड़ी दौलत है। ये इल्म ही है अल्लाह अकबर कबीरा, जिसको कोई पूछता नहीं था, आज वो सरों का ताज है। इमाम आज़म अबू हनीफा है ना मक्का मुकर्रमा में, इमाम शाफई, अबू सुफियान सौरी, इन्होंने पकड़ दिया आपको ना। आज अबू हनीफा, तुम्हारा नाम अबू हनीफा है? हाँ मेरा नाम है। कूफा क्यों ना तुम? हाँ जी। बात सुनो, तुम ये इमाम के पीछे जो है सूरह फातिहा को मना क्यों करते हो? जब जमात में हम नमाज पढ़ते हैं ना जमात से, तो किरत कौन करता है? इमाम जी पीछे मुक्तदी जो होते हैं वो क्या करते हैं? तुम रोकते क्यों? इमाम आज़म ने फरमाया बात सुनो भाई, तुम 3 बंदे हो। 3 बंदे थे वो, इमाम शाफी थे, अबू सुफियान सौरी थे, तीसरे गालिबन इमाम मालिक थे या तीसरे कोई और थे। रोक लिया। आप 3 बंदे हो, ऐसा करो तुम तीनों मुझसे बात करोगे तो बात बन नहीं सकती, मैं इसका जवाब दूंगा या इसका दूंगा या इसका दूंगा। ऐसा करो तुम तीनों बैठ के फैसला कर लो कि एक बंदा मुझसे बात कर ले, वो नुमाइंदा हो तुम तीनों का, उसकी हाँ हाँ हो, उसकी ना ना हो। इमाम शाफी ने कहा बात तो सही कर रहे हैं, चलो बैठ गए, तीनों बैठ गए, तसल्ली से मशवरा हुआ। कहा भाई इमाम शाफी के नाम रुका निकला, इमाम शाफी जो है वो बात करेंगे, जो ये कहेंगे वो हाँ है, जो ये कहेंगे वो ना है। सुभान अल्लाह। इमाम आज़म मुस्कुरा दिए, इनकी हाँ में हाँ और इनकी ना में ना। इमाम अबू हनीफा मुस्कुराए। क्या मुस्कुराते क्यों जी? कहा मुनाजरा तो खत्म हो गया जी, बात पूरी हो गई। कहा क्या? कहा तुम तीनों, एक तुमने नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया, इसकी हाँ हाँ और इसकी ना ना। क्या मतलब? का मतलब यह है कि जब इमाम आगे खड़ा कर दिया है तो वो नुमाइंदा है, जो वो कहेगा पीछे कहने वाला वही है, जो वो पढ़ रहा है पीछे पढ़ने वाला वही पढ़ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम शाफी सर को हाथ रखते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम शाफी ने कहा कायनात में इस रुए जमीन पर जितने भी बंदे इल्म का दावा करते हैं, सारे के सारे इमाम आज़म अबू हनीफा के दस्तरखान से खा रहे हैं। ये इल्म है। अल्लाहु अकबर कबीरा। यही इल्म की रोशनी लेकर के अब्दुल जलील कहां से
کہاں سے کہاں سے حبشہ میں آئے. سبحان اللہ. یہی علم کی روشنی ہے جو سدھ عبد الجلیل کی صورت میں آج آپ کے سامنے موجود ہے. سبحان اللہ. یہی علم کی دعوت ہے اور یہی علم کی روشنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو اس روشنی کے پیچھے چلا روشنی پائے گا. کیونکہ ہم روشنی پھیلانے والے ہیں. علم کی روشنی. قبلہ باجی حضور بڑا خوش ہوتے تھے. سبحان اللہ. یہ تو باقاعدہ میں نے مشاہدہ کیا. تعویذ لینے گیا ایک دفعہ. تعویذ دے دیا. جب مسئلہ پوچھنے گیا نا تو بڑے پہلے مسکرایا تھا. مسئلہ پوچھنا ہے. مسئلہ پوچھنے کا مطلب علم سیکھنے آئے ہیں. بڑا خوش ہوتے تھے ابا. یہ جو مدرسہ بن رہا نا جامعۃ الجلیل اللہ اکبر کبیرہ. اس کی ایک ایک اینٹ جب رکھی جا رہی تھی تو قبلہ باجی حضور کی روح کتنی خوش ہو رہی ہوگی. اور جس نے اس میں ہاتھ بٹایا ہوگا اس کے لیے کیا کیا دعائیں نکل رہی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کو اندازہ نہیں ہے. یہ نصیبوں کی بات انشاءاللہ. جب راز کھلیں گے نا پتہ چلے گا کہ کیا پایا کیا کھویا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات مدینے کی چل رہی ہے نا. تو مدینہ منورہ کی سرحد اور احد پہاڑ سے پہلے حرہ ایک نام ہے جگہ کا. حضرت ابو ذر غفاری ہیں اور حضور کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں دونوں. جب احد پہاڑ کے قریب پہنچے نا تو حضور نے فرمایا اے ابو ذر. حدیث کے الفاظ میں پڑھ دوں تھوڑی سی برکت ہو. حدیث کے الفاظ پڑھ دوں نا. سبحان اللہ. اس موبائل سے یہ فائدہ بھی لیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ ویڈیو بنا رہے ہیں سیلفی بنا رہے ہیں. یہ تو رہ جائے گی. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے یہ فائدہ بھی مل سکتا ہے. سبحان اللہ. حدیث کے الفاظ بھی پڑھ دیتا ہوں تھوڑی برکت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. عن ابی ذر قال كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر الى احد. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں اور رسول اللہ حرہ ایک جگہ کا نام ہے مدینہ منورہ کے پاس. وہاں سے ہم گزر رہے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. احد پہاڑ سامنے آیا تو ہم احد پہاڑ کو دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ. احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ تقریباً 7 کلومیٹر ہے چوڑائی, 10 کلومیٹر لمبائی. کتنا بڑا ہو جائے گا. احد پہاڑ کو دیکھ رہے. حضور فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر قال قلت لبیک یا رسول اللہ. تو چلتے چلتے حضور نے فرمایا احد کو دیکھ رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں اے ابو ذر. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. جی ہاں یا رسول اللہ. فرماتے ہیں ما احب ان احدا ذاك عندي ذهب امسى خالصة عندي منه دينار الا دينار ارصده لدين الا ان اقول به في عباد الله هكذا حتى بين يديه وهكذا عن يمينه. اللہ اکبر کبیرہ. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر مجھے یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں ہے. یہ جو احد پہاڑ دیکھ رہے ہیں نا یہ میرے پاس ہو لیکن پتھر کی صورت میں نہیں, سونے کی صورت میں. کس کی صورت میں؟ سونے کی صورت میں. یہ اور پہاڑ سارے کا سارا میرے پاس آ جائے اور سونے کا بن کے آ جائے. مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ احد پہاڑ جتنا سونے میرے پاس ہو اور رات میں اس حال میں کروں کہ 1 دینار بھی اس میں سے بچ جائے. بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. 1 دینار ہوتا ہے 1 گرام کا. 1 گرام سونا, 1 گرام سونا 1 دینار. احد پہاڑ سارے کا سارا سونا بن جائے کتنے من کا ہوگا؟ کتنے ٹن کا ہوگا؟ سبحان اللہ.
4 کلومیٹر جس کی چوڑائی 7 کلومیٹر جس کی چوڑائی 10 کلومیٹر جس کی لمبائی، کتنے ٹن بنیں گے؟ حضور فرماتے ہیں ٹنوں سونا میرے پاس آ جائے ابھی صبح کے وقت میں، اور رات جب ہو تو میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس 1 گرام بھی باقی بچے، کیا کروں؟ حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں حضور نے، کہتے ہیں لپا بولتے ہیں نا مٹھ بھری ایسے، کہا ایسے لوں ایسے لٹاؤں، ایسے لٹاؤں، ایسے بھروں ایسے لٹاؤں، اور ایسے لوں ایسے لٹاؤں، بس یہ احد پہاڑ میرے پاس آ جائے اور میں بس ایسے لٹاتا رہوں، دیتا رہوں، دیتا رہوں، جب رات ہو تو میرے پاس 1 گرام بھی باقی نہ بچے، سارا لٹا دوں۔ پھر حضور فرماتے ہیں اے ابو ذر تجھے ایک حقیقت بتاؤں، یہ پیسے والے جو ہے نا دولت مند، یہ پیسے والے ہی اصل میں سب سے بڑی غریب ہوتے ہیں۔ یہ حدیث چل رہی ہے، پیسے والے ہی سب سے بڑی غریب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے یا رسول اللہ؟ دولت تو بڑی ہوتی ہے ان کے پاس لیکن لٹانے کا جذبہ نہیں ہوتا، دینے کا حوصلہ نہیں ہوتا، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب رب کی راہ میں دیا جائے، دولت بینک میں رکھنے اور کاروبار کرنے سے نہیں بڑھتی۔ اگر دولت کو بڑھانا ہے تو دولت تب بڑھے گی جب تم اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرو گے، اگر آج خرچ کرو گے تو دولت بڑھے گی۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ نے نسخہ بتایا ہے، فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھو اور اپنے لنگر کو عام کرو، کبھی غریب نہیں ہوگے، امیر سے امیر ترین بن جاؤ گے۔ حضور فرماتے ہیں دولت والے جو ہے نا سب سے غریب میں نے یہ دیکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر یہ اللہ کی راہ میں لٹائے نا تو ان سے بڑا دولت مند دنیا میں کوئی نہ ہو۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اس کے لیے ہم مسلمانوں کے لیے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں نا، مثلا حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے بیان کی، اب جو آ رہی حدیث یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تمہارے پاس آئے نا اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام میں کچھ دے دو، تم نہیں دیتے، تم انہیں اپنے پاس بٹھانا گوارا نہیں کرتے، لیکن ان کی شان بتاؤ، ان کی شان یہ ہے کہ اگر وہ رب کی بارگاہ میں منہ سے کچھ مانگ لے تو رب ویسا انہیں عطا کر دے۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ پیر، امام اہل سنت۔ میں بھکاری ہوں، میں بھیک مانگنے آیا ہوں اپنے مدرسے کے لیے، میں بھیک مانگنے آیا ہوں اپنے ادارے کے لیے، میں بھیک مانگنے آیا ہوں، میں نمائندہ بن کے آیا ہوں اس درسگاہ کا جس درسگاہ سے ان کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ میں ان کی روشنی کو پھیلانے کے لیے تمہارے سامنے سوال رکھتا ہوں، اور وہ اس لیے نہیں رکھتا، اب آپ کہیں گے جب اللہ کی بارگاہ میں سوال کر کے لیا جا سکتا ہے تو پھر مانگنے کیوں آئے ہو؟ کہا یہ مانگنے کا حکم بھی ہمیں ہمارے نبی نے دیا ہے۔ یہ مسجد ہے نا باجی حضور کی، یہ مجھے بات پتہ چلی، بڑے صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تصدیق بھی ہو جائے گی، توسط سے یہ بات کر رہا ہوں۔ جب مسجد بنانے کی باری آئی نا تو کوئی صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جتنے بھی خرچہ ہوگا نا ساری مسجد میں بنوا دیتا ہوں، ساری مسجد میں بنوا۔ لیکن ابا جی حضور نے منع کر دیا، میرے اور آپ کے پاس اگر کوئی بندہ ایسا آ جائے سارا کام میں کروا رہا ہوں، ہم کیا کہیں گے بس کام بن گیا،
آجا بھائی تو ہی کروا دے سارا جان چھوٹی ہے ایسے ہی ہوگا نا بھائی ابا جی حضور نے فرمایا نہیں نہیں جتنا تمہیں کروانا ہے اتنا کرواؤ سارا نہیں کروا سکتا اس لیے کہ دوسرے مسلمانوں کا بھی حصہ ہے کوئی خالی نہ رہے یہ ہم در در جا کر کے الجامعۃ الجلیل کا جو پیغام دے رہے ہیں یہ پیغام اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں ضرورت ہے انشاءاللہ اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے آگے بھی پہنچائے گا مگر ہمارے پیر کا یہ درس ہے کہ اپنی نیکیوں میں تمام پیر بھائیوں کو اپنے ساتھ شامل کر لو تاکہ جب قافلہ قیامت کے روز رب کی بارگاہ میں پہنچے تو سارے مریدین اور سارے رفقا ساتھ ہو کہ یا اللہ ہم سب نے مل کر کے تیرے دین کا کام کیا سبحان اللہ اکبر کبیرہ پھر حضور فرماتے ہیں حضرت ابو ذر کو ابو ذر تو جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا رہنا جب تک میں تیرے پاس نہ ہوں تو آنا نہیں آپ چلے گئے کیا حضور غائب ہو گئے اللہ مجھے تھوڑی سی سرسری سی آواز آئی سرسراہٹ سی ہو رہی تھی کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سرکشی سی ہوتی ہے میں کیا جیسے قدم میں نے آگے بڑھا حضور کا حکم آ گیا کا خبر تھا جب تک میں نہ آؤں تب تک میرے پاس نہیں آنا میں رک گیا کچھ دیر بعد حضور تشریف لائے حضور فرماتے ہیں ابو ذر تجھے پتہ ہے کون آیا تھا کہا جی کون آیا تھا کہا بھی جبریل آئے تھے بھی جبریل آئے تھے جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کا امتی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے آپ کا امتی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اللہ اسے بخش دے گا سبحان اللہ اللہ اسے بخش دے گا حضرت ابو ذر عرض کرتے یا رسول اگرچہ زنا کیا ہو یا چوری کی ہو حضور فرماتے ہیں ہاں اگرچہ زنا بھی کیا ہے چوری بھی کی ہے توبہ کر لے اپنے گناہوں کو اٹھا کر کے پسے پشت ڈال دے صدق دل سے آئے رب کی بارگاہ میں معافی مانگے اللہ سب گناہوں کو معاف نہیں کرے گا وہ جو گناہ کر کے آئے ہو نا گناہ جو کر کے آئے ہو ان کو نئی صورت مل جائے گی ایسے وہ سارے گناہ جو ہیں نا وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گی سبحان یہ خرچ کرنے سے ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے خرچ کرنے مال سے محبت کرو دیکھیں حضور نے کتنی بڑی بات کہہ دی سب سے غریب کون ہے بھائی سب سے پیسے والا جو ہے نا سب سے غریب ہے جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے یہ میری بات نہیں ہے بھائی اللہ اگر غضبناک ہو جائے جلال میں آ جائے اللہ کے جلال کو کون سی شے ٹھنڈا کرتی ہے بھائی وہ صدقہ ہے جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے سبحان اللہ کون سبحان اللہ کون سی شے ہے بھائی صدقہ اب یہ زکوٰۃ کا مہینہ بھی آ رہا ہے نا ہماری اکثر جو بینک میں جو پیسے ہوتے ہیں نا وہ ایکچوئل رقم نہیں ہوتی ایکچوئل رقم جو ہوتی ہے نا ہماری کہیں اور ہوتی ہے سائیڈ میں بینک میں وہ ہوتی ہے جو یہ ہے غریب آدمی ہے کچھ بھی نہیں ہے بینک اکاؤنٹ دے مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بندے کے پاس جو ہے نا اتنے ارب نکلے اب پیٹے لڑ رہے ہیں آپس میں حضور نے فرمایا تمہاری ملکیت اور تمہاری جائیداد وہ پیسہ وہ لباس وہ کھانا ہے جو تم نے پہن لیا جو کھا لیا جو استعمال کر لیا باقی جو تجوریوں میں رکھا ہے نا تمہارا نہیں ہے وہ مہربانی کر کے زکوٰۃ ادا کرو
جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں یہ کیوں نازل ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم مال کی محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ حدیث تو پتہ ہے نا کہ حضور نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا 10 دنیا میں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم سے اچھی رابعہ بصریہ نکلی، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن بصری آگے دعوت پہ، رابعہ بصریہ کی دعوت کھانے آئے ہیں۔ امام حسن بصری ایک روٹی ہے، اب کیا کروں؟ یہ حسن بصری تو آگے بیٹھ گیا ہے اور دعوت بھی کرنی ہے اور روکی سوکی کھلاؤں گی تو پھر کہے گا دیکھ رابعہ بصریہ کے پاس گیا ہے، اس کی ٹرکھا دیا، اب کیا کروں؟ دروازے پہ سائل آیا، اللہ کے نام پہ دے دے۔ خادمہ کو بولا کہ ایک روٹی جو پڑی ہے نا یہ اس کو دے دے، دے دی دے دی۔ چلیے خادمہ کہتی ہے بی بی وہ ایک تو تھی جیسی بھی تھی، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، اب کیسے خدمت کرے؟ کب بیٹھ جا سکوں سے؟ دروازے میں دستک ہوئی، کچھ دیر کے بعد کوئی بندہ کھانا لے کر کے آیا، خادمہ نے لیا، آپ نے فرمایا روٹی کتنی ہے اس میں؟ خادمہ نے گنی 9 روٹیاں تھیں۔ کتنی 9 روٹیاں ہیں۔ نہیں یہ ہمارا نہیں ہے، کہیں کسی اور کا۔ کبھی بھی آ تو گیا ہے، مہمان بیٹھے کھلا دیں، سالن بھی بڑا مزیدار ہے۔ امام حسن بصری خوش ہو جائیں گے ماشاءاللہ کھانا، کہا نہیں یہ ہمارا نہیں کسی اور کا ہے، واپس دے دیا۔ پھر آیا کوئی، خادمہ نے لیا، کہا روٹی گن کتنی ہے؟ اس میں تھی 10 روٹیاں، یہ اپنا لیا یہ ہے۔ کہا وہ 9 کیوں لوٹا دی؟ کہا وہ 9 اس لیے لوٹا دی کہ میرے رب کا وعدہ ہے جو اللہ کی راہ میں اس دنیا میں خرچ کرے گا 1 کے بدلے 10 دنیا میں دوں گا، 70 آخرت میں دوں گا۔ تو رب کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، 10 کا مطلب ہے 10 دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا یقین بھی تو ہونا بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ انشاءاللہ اب جو زکوٰۃ ہوگی انشاءاللہ الجامعۃ الجلیل کو دیں گے۔ بھائی 1 لاکھ دیے تو 1 لاکھ دوں گا، 10 لاکھ ملیں گے، اس یقین کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا 10 ملیں گے انشاءاللہ۔ اب نہیں بولا زور سے سبحان اللہ، عمر کے سامنے ڈائریکٹ ہاتھ ہی 1 لاکھ پہ رکھا، ہٹا ہی 1 لاکھ پہ رکھ دیا ہے، اب کیا کریں؟ اب کیا کہیں انشاءاللہ تب بھی پھنسیں گے، دینے نہ پڑ جائے نا۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کا ارادہ جو ہے نا اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آج ارادہ تو کر لو، ہو سکتا ہے ابھی جیب میں روپیہ نہ ہو، پکا ارادہ کر لو انشاءاللہ الجامعۃ الجلیل کے لیے زیادہ سے زیادہ کریں گے انشاءاللہ۔ آج پکا ارادہ کر لو، ہو سکتا ہے 1 پائی نہ ہو، آگے چل کر کے بہت مال آ جائے۔ وہ دکان پہ بیچنے والا چیزیں بیچ کے روزی نہیں کما رہا، روزی اس کو بھی رب دے رہا ہے۔ جو گھر میں بیٹھا ہے روزی اس کو بھی رب دے رہا ہے، مال بھی اس کا، پیسے بھی اس کے، اور پھر ہم سے کہہ رہا ہے یہ تمہارے پاس پیسے ہیں نا تمہارے، یہ خرچ تو کرو میری راہ میں۔ یہ کروڑ پتی کے پاس کروڑوں کس کے؟ اربوں پتی کے پاس اربوں کس کے؟ دیے کس نے؟ اللہ نے۔ لیکن ہے کس کے پاس؟ زید کے پاس ہے۔ زید سے کہو زید تیرے پاس اتنے ہیں نا، بڑا خرچ تو کر، اتنا سونا رب ہے، مال بھی اس کا، دولت بھی اس کی، دے کر کے پھر ہم سے کہہ رہا ہے لاؤ مجھے دو، ہمیں دے کے ہم سے کہہ رہا ہے لاؤ دو۔ تو آج انشاءاللہ پکا ارادہ کر لیں، ہم دیں گے سارے، جس سے 1 روپیہ ہوگا 1 روپیہ دیں گے، جس سے 1 لاکھ بنے گا 1 لاکھ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے لیے راستے کھولے گا، اسباب کھولیں گے، خالی جیب بھی انشاءاللہ بھرے گی اور بھر کر کے رب کی راہ میں خرچ کریں گے۔
نوید ملے گی. حضور نے فرمایا میرا امتی جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. جو رب کی راہ میں بغیر کسی غرض کے خرچ کرے گا حضور فرماتے ہیں جنت اس کے لیے. انشاءاللہ ہم علم سیکھیں گے اور اگر علم سیکھ نہیں سکتے ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو علم سیکھنے والوں کا ہاتھ بٹائیں گے انشاءاللہ. یہ جامعۃ الجلیل صرف ہمارا نہیں ہے, یہ جامعۃ الجلیل قبلہ باجی حضور کے تمام مریدین اور معتقدین کا ہے انشاءاللہ. یہ ہم سب کے تعاون سے بنا ہے اور انشاءاللہ آگے چلے گا بھی ہم سب کے تعاون سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و ما علینا الا البلاغ.